رات کا وقت تھا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چرند پرند اپنے اپنے گھونسلوں میں دبے ہوئے بیٹھے تھے۔ ہر طرف وحشت ہی وحشت تھی۔ اسی وقت ایک سایہ گاؤں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف جا رہا تھا۔ یہ سایہ ایک لڑکی کا تھا جو نئی نئی ہمارے گاؤں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا نام ارملا تھا۔ ہمارے گاؤں میں نئی آنے کی وجہ سے کوئی بھی اسے اچھی طرح نہیں جانتا تھا۔ وہ سایہ پہاڑوں میں جا کر رک گیا، ایک غار میں جا کر بت کے قدموں میں بیٹھ گیا اور منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ اے میرے شیطان آقا، مجھے امر کر دے تاکہ میں ساری دنیا پر حکومت کر سکوں، حق کا نام لینے والوں کو مٹا سکوں، تاکہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور کوئی بھی حق کا نام نہ لے سکے۔ اس لمحے بت نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اے میری پجارن، مجھے پتا ہے کہ تو میری خاص پجارن ہے، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم دنیا پر حکومت کرو اور حق کا نام لینے والوں کو مٹا دو، لیکن اس سے پہلے کہ تمہیں ایک 100 جوان اور خوبصورت لڑکیوں کی قربانی دینی ہوگی جو چاند کی 14 تاریخ کو پیدا ہوئی ہوں۔ تمہیں یہ کام جلدی کرنا ہوگا، کیونکہ جس لڑکی کی آخر میں تم قربانی دو گی وہ ایک ایسے لڑکے کی منگیتر ہے جس میں قدرتی طاقت ہے، لیکن تم اس لڑکے سے بچ کر رہنا۔ اوہ سوری قارئین، میں آپ کو اپنا تعارف کرانا بھول گیا۔ میں کہانی میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ بتانا ہی بھول گیا کہ میرا نام اسد ہے اور میرا ایک ہی دوست ہے جس کا نام خالد علی ہے۔ ہم دونوں کی دوستی کے چرچے پورے گاؤں میں ہیں۔ کوئی بھی نہیں یہ دیکھ کر کہہ سکتا کہ ہم دوست ہیں یا بھائی۔ جان سے بڑھ کر ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ گاؤں میں ہماری بہادری کے چرچے بہت ہیں۔ اللہ ہماری اس دوستی کو کسی بھی نظر بد سے بچائے۔ اب پھر کہانی کی طرف آتے ہیں۔ ارملا پہاڑوں سے نکل کر سیدھی اپنے گھر چلی گئی۔ اگلے دن ارملا اپنے گھر سے نکل کر پڑوسن کے گھر گئی اور اس سے کہا، ہم لوگ یہاں نئے آئے ہیں، اس لیے گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا، سوچا آپ کے گھر چلی جاؤں، سو میں اب آ گئی ہوں، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ چلو اس بہانے میرا بھی دل بہل جائے گا، کیونکہ میں بھی گھر میں اکیلی ہی تھی۔ امی ماموں جان کے گھر گئی ہیں اور ابو کام پر گئے ہیں۔ اچھا، تو آپ نے اپنا نام نہیں بتایا؟ ہاں، میرا نام ارملا ہے، ہم ہندو قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ جی میرا نام سمیرہ ہے۔ باتوں باتوں میں ارملا نے اس پر اپنی محبت کا ایسا جال پھینکا کہ وہ ارملا سے بہت متاثر ہو گئی اور اسی طرح ان کے درمیان دوستی ہو گئی۔ باتیں کرتے ہوئے انہیں وقت کا پتہ بھی نہ چلا۔ ارملا یہ کہہ کر چلی گئی کہ ہم شام کو پہاڑوں پر جائیں گے کیونکہ آج موسم بہت ہی اچھا ہے۔ سمیرہ فوراً مان گئی اور اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، شام کو پہاڑوں پر چلیں گے۔ ابو بھی شام کو لیٹ آئیں گے، ہم تب تک واپس آ جائیں گے۔ ارملا نے کہا، ٹھیک ہے، ہم جلدی ہی واپس آ جائیں گے۔ ارملا نے ایک گہری اور شیطانی مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا اور سوچنے لگی یہ کتنی جلدی اس کے جال میں پھنس گئی۔ اس کو پھنسانے میں اسے ذرا بھی محنت کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی۔ اس نے کچھ مسکراتے ہوئے کہا، تم شام کو تیار رہنا کہ تم کو لینے کے لیے آ جاؤں گی، پھر دونوں جائیں گی اور خوب انجوائے کریں گے۔ اتنا کہہ کر وہ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ شام ہوئی تو ارملا اور سمیرہ پہاڑوں پر چلی گئیں۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد ارملا نے سمیرہ سے کہا،
تم ادھر بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ سمیرہ کا دل بہت گھبرا رہا تھا کہ اگر ابو آ گئے تو میری خیر نہیں، لیکن نہ جانے وہ سب کچھ جانے کے باوجود چپ تھی۔ اسے کیا پتہ تھا کہ موت اب اس کے سر پر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ارملا کے ہاتھوں میں 2 جوس کے گلاس تھے۔ اس نے آتے ہی کہا، سمیرہ یہ لو جوس، یہ جو پاس ہی دکان ہے میں یہ وہاں سے جا کر لائی ہوں، بڑا مزیدار ہے، پی لو۔ سمیرہ نے وہ جوس کا گلاس ارملا سے لے کر پی لیا۔ کچھ ہی دیر میں سمیرہ کا سر چکرانے لگا۔ سمیرہ نے کہا، ارملا تم نے اس میں کیا ملایا تھا؟ ارملا ہنس پڑی اور کہا، اب تم کو میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا پائے گا، کیونکہ اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سمیرہ بے ہوش ہو گئی تو ارملا نے اسے اٹھا کر بت کے قدموں میں پھینک دیا اور وقت ضائع کیے بغیر ہی اس نے سمیرہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ خون فوارے کی طرح بہنے لگا۔ ارملا نے کہا، اب اس کو ختم کرنا ہوگا۔ ارملا نے ایک پیالے میں خون بھرا اور منہ کو لگا لیا۔ خون کو ایسے پینے لگی جیسے شربت پی رہی ہو۔ سمیرہ کے جسم کو ٹھکانے لگانے کے بعد اس نے ایک بھیانک قہقہہ لگایا اور کہا، اب میں آہستہ آہستہ پورے گاؤں کو ختم کر دوں گی اور یہاں صرف میری حکومت ہوگی۔ اس نے قہقہہ لگایا اور واپس اپنے گھر کی طرف چل دی۔ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ارملا کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس سے اسے پتہ چل جاتا کہ کس گھر میں چاند کی 14 تاریخ کو لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ ارملا غلام رسول کے گھر گئی تو اس نے اس کی بیٹی تارا کو باتوں باتوں میں اپنی دوست بنا لیا۔ یہ اس میں خوبی تھی کہ وہ جس کو چاہتی تھی اپنی دوست بنا لیتی تھی اور کوئی بھی اس کے دل کو سمجھ نہ پاتی تھی کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ تارا بھی اس کی باتوں میں آ کر اس سے دوستی کر بیٹھی اور چند ہی لمحوں میں ان دونوں میں ایسی دوستی ہو گئی جیسے وہ صدیوں سے ایک دوسرے کی دوست ہوں۔ ارملا نے جب دیکھا کہ وہ اس کے جال میں پھنس گئی تو بولی کہ میں گھر میں اکیلی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمارے گھر آ جاؤ، دونوں مل کر بہت ساری باتیں کریں گی۔ میری امی گھر میں موجود نہیں ہیں، جب وہ آ جائیں گی تو تم واپس آ جانا۔ تو تارا فوری تیار ہو گئی اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ جب گھر گئی تو ارملا نے تارا کو پینے کے لیے شربت دیا اور کہا کہ آپ ہمارے گھر میں پہلی بار آئی ہیں، اس لیے آپ کھانا کھائے بغیر نہیں جانا۔ دونوں باتیں کرتی رہیں۔ تارا شربت پی کر گلاس میز پر رکھ رہی تھی اور باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ہی تارا کا سر چکرانے لگا۔ تارا خوش ہو گئی، تارا بے ہوش ہو گئی۔ تو ارملا نے رات کے اندھیرے میں تارا کو اٹھایا اور غار میں لے گئی۔ ادھر تارا کا سر تن سے جدا کیا اور اس کا خون پیالے میں ڈال کر پینے لگی۔ اس کے بعد اس کے جسم کو ٹھکانے لگانے کے بعد ارملا واپس گھر آ گئی اور پرسکون ہو کر سو گئی۔ کافی دیر تک جب تارا واپس گھر نہ آئی تو گھر والوں کو تارا کی فکر ہونے لگی۔ تارا کا بھائی ارملا کے گھر گیا تو ارملا سوئی ہوئی تھی۔ اٹھ گئی اور دروازہ کھول کر بولی، وہ تو کچھ دیر بعد ہی گھر چلی گئی تھی۔ تارا کے بھائی نے بتایا کہ جب سے وہ تمہارے گھر گئی تب سے واپس نہیں آئی، اس لیے ہمیں فکر ہو رہی تھی، اس لیے میں اسے لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ چلی گئی ہیں، اگر چلی گئی تو اسے خود دروازہ پر چھوڑنے آنا تھا، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی ہے۔ صبح تک جب تارا واپس نہ آئی تو ان کے گھر والوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا، کیونکہ وہ ان کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، سب اسے بہت پیار کرتے تھے۔ اسی طرح ہر رات کوئی نہ کوئی لڑکی غائب ہو جاتی اور اس کا کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ آخر یہ سب لڑکیاں کہاں گئی۔ اب تک 60 کے قریب لڑکیاں غائب ہو چکی تھی۔ ایک دن لوگوں نے سائیں بابا کے ڈیرے پر پنچایت لگا لی۔ میں اور میرا دوست خالد بھی ادھر موجود تھے۔
جب سائیں بابا نے بولنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں رات کو کوئی نہ کوئی لڑکی غائب ہو جاتی ہے، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن لڑکی غائب نہ ہوئی ہو، مجھے تو یہ کوئی آسیبی مخلوق کا چکر لگتا ہے۔ اگر ہم اسی طرح چپ بیٹھے رہے تو ہمارا یہ گاؤں ایک دن پوری طرح تباہ ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے گاؤں کو بچانا ہوگا، ورنہ یہاں کوئی بھی نہیں رہے گا۔ سائیں بابا نے بات ختم کی اور ہماری طرف دیکھ کر کہا، اگر تم دونوں دوست یہ کام کرو تو ہمارا یہ گاؤں بچ سکتا ہے۔ اب یہ فیصلہ تم دونوں نے مل کر کرنا ہے، مجھے کل تک ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ کل دوبارہ ڈیرے پر پنچایت ہوگی، اسی وقت اب کسی نے کچھ کہنا ہے تو وہ کہے، نہیں تو سب جا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں پورا ڈیرا خالی ہو گیا۔ شام ہوئی تو میں اور خالد سائیں بابا کے ڈیرے کی طرف چلے گئے۔ ہم نے جاتے ہی بابا جی کو سلام کیا اور بتایا کہ ہم دونوں نے یہ کام کرنے کو تیاری کر لی ہے۔ بابا نے ہمیں شاباش دی اور کہا، بیٹا تم نے میری بات مان کر بہت اچھا کیا۔ اچھا تم لوگ اب جاؤ اور کل آنا، میں تمہیں ایک بزرگ کا پتہ دوں گا، تم اس پتے پر چلے جانا اور وہ جو کچھ کہیں وہ مجھے آ کر بتانا اور اپنا خیال رکھنا۔ ادھر ارملا نے اشرف کی بیٹی شاہدہ کو اسی طرح شربت پلا کر بے ہوش کر کے اٹھایا اور پہاڑوں کی طرف چلی گئی اور غار میں جا کر بت کے سامنے لٹا کر اس کا تن سر سے جدا کر دیا۔ اس نے ایک پیالہ اس کے خون کا بھرا جس نے اسے منہ کو لگا لیا اور اپنے منہ کو لگاتے ہی پینے لگی۔ خون پی کر اس نے ایک بھیانک قہقہا لگایا اور کہا، اب مجھے امر ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ اب مجھے صرف 5 لڑکیوں کی ضرورت ہے اور اس کے بعد میں امر ہو جاؤں گی اور پوری دنیا پر حکومت کروں گی۔ اے میرے آقا مجھے اور طاقت دے کہ یہ کام میں جلدی کر سکوں، تاکہ کوئی بھی میرے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکے۔ کہکا لگا کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن گاؤں میں شور ہونے لگا کہ اشرف کی بیٹی رات کو گھر میں نہیں تھی، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی ہے۔ اب ہم نے اس کام میں ذرا بھی دیر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ہم دونوں اسی وقت بابا کے پاس چلے گئے اور ان کو اپنے آنے کی وجہ بتائی، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ بیٹا یہ کام کوئی غیر مخلوق نہیں کر رہی ہے، بلکہ یہ کام کوئی انسان کر رہا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ میں نے پوچھا تو بابا نے کہا، بیٹا میں یہ نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں، تم اس پتے پر پہنچ جانا، انشاءاللہ تمہارا کام ہو جائے گا۔ لیکن تمہیں ملتان جانا ہوگا، کیونکہ وہ ملتان میں رہتے ہیں۔ ہم نے بابا سے اجازت لی اور گاؤں واپس آ گئے اور ہمیں پتہ چلا کہ رات سے غلام غوث کی بیٹی عالیہ گھر نہیں ہے، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی ہے۔ ہمیں بہت افسوس ہوا کہ ہم اپنے گاؤں کو نہیں بچا پا رہے تھے۔ ادھر ارملا نے پوری 99 لڑکیوں کی قربانی دے دی۔ اب اس نے صرف ایک لڑکی کی قربانی دینی تھی جو چاند کی 14 تاریخ کو پیدا ہوئی تھی، لیکن اب گاؤں میں کوئی ایسی لڑکی نہ تھی جو چاند کی 14 کو پیدا ہوئی ہو۔ ارملا بت کے سامنے رو دی تھی کہ میں نے 99 لڑکیوں کی قربانی دے دی ہے، اب صرف ایک لڑکی کی ضرورت تھی۔ وہ لڑکی اس گاؤں میں ایک وحید ہے جس کی منگیتر ہے، دوسرے شہر میں رہتی ہے۔ اس کی قربانی دے گی تو امر ہوگی تو، ورنہ نہیں، میں اس لڑکی کو مار ڈالوں گی، مجھے امر ہونا ہے۔ اچھا اگر امر ہونا ہے تو یہ کام جلدی کرو، نہیں تو وہ لڑکا تمہارا کام تمام کر دے گا۔ اس کے بعد شیطان نے آنکھیں بند کر لی۔ ارملا وہاں سے چلی گئی اور اس لڑکی کو تلاش کرنے لگی۔ دوسری طرف میں نے اور خالد نے ملتان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کوئی 4-5 گھنٹے بعد ہم ملتان پہنچے۔ ہم نے دیکھا بابا جی نماز میں مصروف ہیں اور ہم ایک طرف بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں بابا نے آنکھیں کھولی اور ہماری طرف دیکھ کر بولے، بیٹا جو بات تم لوگوں نے کی ہے اور کرنے آئے ہو وہ مجھے پتہ ہے۔ اب تم لوگ وقت ضائع کیے بغیر ہی اس کو مار دو،
نہیں تو وہ تمہاری منگیتر کو مار ڈالے گی۔ اب وہ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی یہ بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ اب بابا جی مجھے بتانے لگے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ بیٹا یہ وظیفہ جو میں تمہیں دوں یہ بہت طاقتور ہے، یہ صرف 2 دن کا ہے، اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، کیا یہ تم کرنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا بابا جی اگر اس میں میری جان بھی چلی جائے تو مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ میں اپنی منگیتر کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ بیٹا مجھے تم سے یہی امید تھی، یہ لو وظیفہ، اور یہ آج رات کو ہی قبرستان میں ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کرنا ہے، اگر دوسرا پاؤں نیچے لگا تو تم مارے جاؤ گے۔ بیٹا میں چلے کے دن تمہارے ساتھ رہوں گا، کیونکہ کہیں تم ان کی باتوں میں نہ آ جانا۔ اچھا بابا جی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کام کون کر رہا ہے؟ بیٹا یہ کام ہندو قبیلے کی ایک لڑکی جو آپ لوگوں کے گاؤں میں رہتی ہے، اس کا نام ارملا ہے۔ اب اس نے تمہاری منگیتر یعنی لبنہ کو مارنا ہے۔ اگر اس نے اس لڑکی کو مار ڈالا تو پھر اس کو مارنا بہت مشکل ہو جائے گا، بلکہ ناممکن بھی ہو جائے گا۔ ہم نے بابا سے وظیفہ لیا اور گھر واپس آ گئے تو میں نے خالد سے کہا تم امی ابو کا دھیان رکھنا اور کسی کو نہ بتانا کہ یہ کام ارملا کا ہے، ورنہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ خالد نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مر جائے گا مگر کسی کو کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ اچھا یار ہم چلتے ہیں، رات کو ملاقات ہوگی، اتنا کہہ کر ہم دونوں جدا ہو گئے۔ رات ہوئی تو میں نے کھانا کھایا اور عشاء کی نماز پڑھ کر امی ابو سے اجازت لے کر اپنے دوست کی شادی کا کہا کہ میں شادی پر جا رہا ہوں، 2 دن میں آ جاؤں گا۔ ابو نے مجھے جانے کی اجازت دے دی تو میں سیدھا قبرستان کی طرف چل دیا اور وہاں جا کر جگہ صاف کی، حصار کھینچا اور بیٹھ کر ورد کرنے لگا۔ اللہ کی مہربانی سے میری یہ رات بالکل ٹھیک گزری اور گاؤں سے کوئی بھی لڑکی غائب نہیں ہوئی تھی۔ گھر آیا تو پتہ چلا کہ رات سے لبنہ گھر پر نہیں ہے۔ مجھے پتہ تھا کہ یہ کام ارملا کا ہے، لیکن میں بھی چپ رہا۔ میں کرتا بھی کیا، آج رات کی تو بات تھی۔ میں نے اللہ سے دعا کی اللہ لبنہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ وہ کیا ہے نا کہ جیت ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے۔ اس طرح رات اور میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور اپنے خدا کے سجدہ میں جا کر دعا مانگی کہ اللہ پاک مجھے حوصلہ عطا کرنا کہ میں برائی کو دور کر سکوں۔ شاید اللہ نے بھی سن لی تھی۔ میں قبرستان چلا گیا۔ آج مجھے خالد چھوڑنے آیا تھا۔ میں نے خالد سے کہا کہ یار تم نے میرے والدین کو بتا دیا، اگر وہ واپس نہ آ سکا تو کم از کم وہ مجھے اٹھانے تو آ جائیں گے۔ نہیں میرے دوست ایسی باتیں نہیں کرتے، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس اپنا خیال رکھنا۔ ہم دونوں گلے لگے۔ اس کے بعد خالد وہاں سے چلا گیا۔ میں وہاں سے حصار کھینچتا درود پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں زمین ہلنے لگی اور قبریں پھٹنے لگیں۔ تمام مردے قبروں سے باہر آنے لگے اور میری طرف بڑھنے لگے اور حصار سے ٹکرا کر ختم ہونے لگے۔ اس کے بعد پھر ٹھیک ہو گیا۔ ابھی میرے چلے میں 2 گھنٹے باقی تھے کہ ارملا کے ساتھ لبنہ تھی۔ اس نے کہا اگر تم کو اس لڑکی کی خیریت چاہیے تو یہ چلہ چھوڑ دو اور چلے جاؤ، میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، لیکن میں نے اس کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیا۔ وہ غصہ میں آ گئی اور لبنہ کو اس نے مار ڈالا اور میں بے بس ہو کر یہ سب دیکھنے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج میری وجہ سے لبنہ کو اس نے مار ڈالا۔ ابھی میں یہی سوچ ہی رہا تھا کہ بابا جی آواز سنائی دی کہ یہ بیٹا نظر کا دھوکہ ہے، یہ تم اپنے چلے کی طرف دھیان دو، ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ ارملا کی اس حرکت کی وجہ سے جب میں نہ اٹھا تو ارملا اپنی شکل تبدیل کرنے لگی۔ اف خدایا اتنی بھیانک شکل، اگر میری جگہ کوئی کمزور دل والا ہوتا تو وہیں مر جاتا۔ بال جو سانپ کی طرح معلوم ہوتے تھے، آنکھ صرف ایک جو درمیان میں تھی، ناک طوطا جیسی، پیر گیدڑ جیسے۔ اب میں کیا بتاؤں کہ وہ کیسی تھی۔ ابھی 5 منٹ باقی تھے کہ معافیاں مانگنے لگی، رونے لگی، لیکن میں اسے کیسے بخشتا؟ اس نے اتنی لڑکیاں جو قتل کی تھیں،
تھوڑی دیر میں میرا وظیفہ مکمل ہو گیا تو میں نے اس کے بالوں سے اسے پکڑا اور گاؤں لے گیا، اور میں نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ جس کی وجہ سے ہمارا گاؤں تباہ ہو رہا تھا وہ قاتل گاؤں میں ہے، جس نے دیکھنا ہو وہ چوک میں آ جائے۔ اس کے بعد میں اسے چوک میں لے گیا، دیکھی چوک لوگوں سے بھرنے لگا۔ پھر کوئی ارملا سے ڈر رہا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ یہ ہے وہ لڑکی جس نے ہماری بہنوں کو موت کی نیند سلایا ہے، میری بات سن کر کسی کو یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ لوگ ہمارے ہی گاؤں میں رہ کر یہ گندا کھیل کھیل رہے تھے۔ اگر ہم کو پتہ ہوتا تو ہم ان کو اپنا گاؤں رہنے کے لیے ہرگز نہ دیتے۔ سب لوگوں نے دل کھول کر ارملا کو مارا، کسی نے جوتے مارے تو کسی نے پتھر مارے۔ اس پجاری کا تو مار کھا کر برا حال ہو گیا، لیکن کہتے ہیں کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور باطل بری طرح مات کھاتا ہے۔ اب میں نے دیر کرنا مناسب نہ سمجھا اور چلے والا درود پڑھ کر اس پر پھونک مار دی، جس سے اس کو آگ لگ گئی۔ آگ لگ جانے سے اس کا جسم پوری طرح بھسم ہو گیا۔ اس کے بعد لبنہ میرے ساتھ لپٹ کر رونے لگی۔ وحید، اگر آج تم نہ ہوتے تو میں یہ دنیا چھوڑ کر چل گئی ہوتی۔ ایسی باتیں نہیں کرتے، اب تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ اب یہ گاؤں برائی سے پاک ہو گیا ہے۔ اور پھر سب لوگ چلے گئے۔ ہم نے ماموں کو بتا دیا کہ لبنہ ہمارے پاس ہے اور چند دنوں میں واپس آ جائے گی۔ اس طرح ہمارا گاؤں ایک بار پھر ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگا اور اس واقعے کو بھولنے لگا۔ کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آنے والی اسی طرح کی اور اس سے بھی زیادہ خوفناک کہانیوں کو آپ سن کے لطف اندوز ہو سکیں۔ شکریہ۔